بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے آپ کو ایک امریکی رپورٹ بتائی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بھارت نے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم تو خرید لیا ہے، لیکن اس سے بھارت کو فائدہ نہیں نقصان ہونا ہے۔ اور اس رپورٹ میں امریکہ بھارت پر پاکستان کی برتری کو تسلیم کر رہا ہے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم لینے کے بعد بھی۔ پھر ہم نے آپ کو ہارون رشید صاحب کا ایک کلپ بھی بتایا تھا اور پوری ڈیٹیلز بتائی تھی کہ پاکستان اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی بنا رہا ہے جو رشین میڈ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم سے بھی بہتر ہے۔ اور آج ہم آپ کے سامنے ڈیفنس نیوز کی رپورٹ رکھنے جا رہے ہیں اور آپ کو اس رپورٹ کا ایک ایک پوائنٹ بتائیں گے اور آپ کو سن کر بڑی خوشی ہوگی کہ بھارت کے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم پر اربوں ڈالرز ڈوب چکے ہیں، ثبوت کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ اور پاکستان نے آلریڈی جو S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم لگایا ہوا ہے وہ بھارت کے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ کیسے؟ آپ رپورٹ سنیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا۔ اور پھر اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس کون کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جن کے ذریعے پاکستان اس S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو کاؤنٹر بھی کر سکتا ہے، اسے ڈچ بھی کر سکتا ہے اور اسے ڈسٹروائے بھی کر سکتا ہے، یعنی تباہ بھی کر سکتا ہے اور بڑے آرام سے کر سکتا ہے۔ اور اس رپورٹ میں جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں یہ کوئی پاکستانی نہیں بتا رہا، کوئی بھارتی، کوئی چائنیز، کوئی ٹرکش۔ اس رپورٹ میں جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں وہ ایروسپیس ایکسپرٹ ڈوگلس بیری نے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز تھنک ٹینک میں کہی ہیں، اور رچرڈ فشر جو امریکہ میں انٹرنیشنل اسسمنٹ اینڈ اسٹریٹجی سینٹر ان الیگزینڈریا ورجینیا میں سینئر فیلو ہیں، انہوں نے کہی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو defensenews.com پر جا کر یہ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو ساری ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ڈیفنس نیوز کی رپورٹ ہے اور اس کا ٹائٹل ہے کین پاکستان کاؤنٹر انڈیاز نیو S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم؟ کیا پاکستان بھارت کے نئے رشین میڈ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو کاؤنٹر کر سکتا ہے؟ اس رپورٹ کے شروع میں بتایا گیا کہ اینالسٹس نے بھارت کو وارن کیا ہے کہ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم لینے کے بعد بھارت کے اندر ایک سینس آ سکتا ہے کہ بھارت ناقابل تسخیر ہے اور بھارت پاکستان کی ملٹری اور ڈیفنس کیپیبلٹیز کو مس کیلکولیٹ کرے گا، یعنی اس کا غلط اندازہ لگائے گا، کیونکہ بھارت کو آلریڈی یہ لگ رہا ہے کہ اس کی سرحد جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ بالکل محفوظ ہو گئی ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بھارتی حکومت اپنی عوام کو بتانا چاہتی ہے کہ پاکستان اس کے ملک میں دہشت گردی کرواتا ہے اور اس کے لیے بھارت نے پاکستان کو پنش کیا ہے۔ کوئی بھی سرجیکل سٹرائکس کر کے، کوئی بھی چھوٹی موٹی کارروائی کر کے بھارت کو لگتا ہے کہ ایسا تبھی ممکن ہے جب اس کے پاس S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ S-400 ایئر کرافٹس کو، UAVs کو یعنی ڈرونز کو، بیلسٹک اور کروز میزائلز کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، لیکن S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی جو رینج ہے وہ ڈیفرنٹ میزائلز کے لیے ڈیفرنٹ ہے، یعنی وہ رینج 40 کلومیٹر سے لے کر 400 کلومیٹر تک ہے اور پاکستان کے پاس ان تمام رینجز کے توڑ ہیں۔ لہٰذا S-400 کو نہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا جانا چاہیے اور نہ اوور ایسٹیمیٹ کیا جانا چاہیے۔ نارملی S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم زیادہ ایفیکٹو تب ہوتا ہے جب دور سے کوئی ٹارگٹ آتا ہے، جب بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں، لیکن بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ان دونوں ممالک کی سرحد اتنی لمبی ہے کہ اسے شارٹ رینج والے سرفیس ٹو ایئر ڈیفنس سسٹم زیادہ سوٹ کرتے ہیں جو کہ پاکستان نے لگائے ہوئے ہیں۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو آپریٹ کرنا، اسے مینٹین کرنا، اسے خریدنے کی قیمت سے بھی زیادہ مہنگا ہے اور یہ اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس میں بار بار ٹیکنیکل ایشوز آتے ہیں۔ اگر بھارت اس سسٹم کو سرحد کے اوپر تعینات کرتا ہے جو کہ اس نے کیا ہے، تو ایسے میں اگر پاکستان اپنی ایئر سپیس کو بھی استعمال کر رہا ہو تو S-400 اسے ٹارگٹ کر سکتا ہے، جس سے حملے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ پھر اسے سرحد کے قریب تعینات کرنے کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ چونکہ یہ سسٹم ایک لانچ وہیکل میں لگا ہوا ہے تو پاکستان کسی بھی کشیدگی کی صورت میں سب سے پہلے اس وہیکل کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، اور اگر یہ سسٹم سرحد سے دور بھی تعینات ہو تو پاکستان اپنے بنائے ہوئے فتح 1 جن کی رینج 150 کلومیٹر ہے یا پھر چین کے بنائے ہوئے A-100 ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم کے ذریعے
اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر سکتا ہے۔ مزید اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان اس سسٹم کو الیکٹرانک وارفیئر میئرز کے ذریعے بھی تباہ کر سکتا ہے، اور پاکستان فروری 2019 میں اس کا کامیاب تجربہ کر چکا ہے، بھارت کے اندر ملٹیپل سٹرائکس کر کے۔ پاکستان نے بڑی سمجھداری کے ساتھ الگ الگ قسم کے میزائل بنائے ہوئے ہیں تاکہ کوئی بھی ایک ایئر ڈیفنس سسٹم پاکستان کے خلاف کارآمد نہ ہو سکے۔ ایون کہ اگر آپ ملٹیپل ٹائپس کے میزائل سسٹم بھی لگاتے ہیں تب بھی پاکستان آپ کو کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹر ویکل کیپیبل ابابیل بیلسٹک میزائل سسٹم بھی ہے جو بھارت کے ہر طرح کے اینٹی میزائل سسٹم کو ڈاج کر سکتا ہے، انہیں ڈیفیٹ کر سکتا ہے۔ پاکستان نے پچھلے کچھ سالوں میں جتنے بھی میزائل ٹیسٹ کیے ہیں ان کی ایکیوریسی اور پینیٹریشن کیپیبلٹی کو دیکھتے ہوئے بھارت بہت تیزی سے میزائل ڈیفنس سسٹم میں انویسٹ کر رہا ہے۔ بیری نے کہا کہ بھارت کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم پاکستان کے لیے کسی بھی طرح سے تھریٹ نہیں ہے، اور جب سے بھارت نے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم خریدا ہے، پاکستانی ایئر فورس زیادہ سے زیادہ اینٹی ریڈیشن میزائلز، امپرووڈ الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز اور ایئر کرافٹ سیلف پروٹیکشن کو ایکوائر کر رہی ہے۔ پاکستان کے پاس بہت کچھ ہے جو S-400 کو تباہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور S-400 کو ڈاج کرنے کے لیے بھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ZF-1 ایک سٹیلتھی کمبیٹ ڈرون ہے جو خاص طور پر اس مقصد سے بنایا گیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ڈیفینڈڈ ایریاز کو ٹارگٹ کیا جا سکے۔ اسے UAS گلوبل نے بنایا تھا اور اسے پاکستان کے بائنیل آرمز ایگزیبیشن آئیڈیاز میں پروموٹ بھی کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک پاکستان نے کچھ بھی نہیں بتایا کہ کیا پاکستان ZF-1 ڈرونز کو استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اور ناظرین، یہ بات آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان اور چین اپنی ٹیکنالوجیز کو چھپا کر اور بچا کر رکھتے ہیں۔ پھر اسی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ریچرڈ فشر جو ایک سینئر فیلو ہیں انٹرنیشنل اسیسمنٹ اینڈ اسٹریٹجی سینٹر ورجینیا میں، وہ کہتے ہیں کہ چین نے اپنے ہائپر سونک گلائیڈ وہیکلز پاکستان کو یا دے دیے ہیں یا دینے والا ہے، اور پاکستان ان گلائیڈ وہیکلز میں اپنے HGV استعمال کرے گا اور انہیں دنیا کا کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں روک سکے گا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ چین پاکستان کی مدد کر رہا ہے کہ پاکستان کی ایئر ڈیفنس کیپیبلٹیز بھارت سے زیادہ ہوں S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم آنے کے بعد بھی۔ اور پچھلے دنوں آپ نے میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات سنی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہم نے لگایا ہوا ہے وہ دنیا کے بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم میں سے ایک ہے۔ فشر نے کہا کہ پاکستان نے جو ایئر ڈیفنس سسٹم لگایا ہوا ہے وہ چائنیز میڈ ہے، ان میں سے ایک کا نام ہے HQ-9B میزائل ڈیفنس سسٹم اور اس کی رینج 240 کلومیٹر ہے۔ دوسرا HQ-9P اسے الماز اینٹی ٹیکنالوجی نے بنایا ہوا ہے۔ پھر رشین ٹیکنالوجی سے چین میں بنایا گیا انیشیل لینڈ بیسڈ HQ-9 اور شپ بیسڈ HQ-9 سسٹم بھی پاکستان نے لگایا ہوا ہے۔ اور اگر ہم خاص طور پر پاکستان اور بھارت کی سرحد کو دیکھ کر بولیں تو یہی بہترین سسٹم ہے جو پاکستان نے لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ چین S-300 اور S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو استعمال کرتا ہے تو ان کو دیکھتے ہوئے چین نے HQ-9 بنایا، اور چین کے HQ-9 کو جیم کرنا زیادہ مشکل ہے، اور پھر اس کے میزائل بھی ایکٹیو ریڈارز کو استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر جو لانگر رینج ہے HQ-9B اس میں ڈوئل سیمی ایکٹیو ریڈار لگے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، اب یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب روس بھارت کو S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم بیچ رہا تھا تو چین کو اعتراض کیوں نہیں تھا، پاکستان کو اعتراض کیوں نہیں تھا، دونوں کیوں خاموش تھے؟ بظاہر تو ساری دنیا کو نظر آ رہا تھا کہ روس کے اب بھی بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن ہم آپ سے بار بار یہ کہتے تھے کہ اس وقت روس، پاکستان اور چین ایک پیج پر ہیں، تینوں مل کر اور مشاورت سے کام لے رہے ہیں اور خطے کے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں۔ چین اور پاکستان چاہتے ہیں کہ روس بھارت کو اپنے ہاتھ میں رکھے تاکہ بھارت کھل کر امریکہ کے کہنے پر اس ریجن کے خلاف استعمال نہ ہو۔ پاکستان، چین اور روس کا اتحاد پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ اگر امریکہ نے ڈیموکریسی سمٹ میں روس اور چین کو نہیں بلایا تو پاکستان بھی نہیں گیا۔ افغانستان سے امریکی افواج کی انخلاء والے معاملے میں پاکستان سب سے آگے تھا، لیکن پیچھے سے چین اور روس کی پوری سپورٹ تھی پاکستان کو، تو وہ اتحاد نظر آ رہا ہے۔
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत का दौरा तो जरूर किया, एक रोजा दौरा था, चंद घंटों का दौरा था, अरबों डॉलर्स वो भारत से लेकर चला गया। नाजरीन, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आई तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।